ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی عطاء فوجد فلیجز بہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی عطیہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیا جائے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے۔ یعنی اگر امیر کسی کو تحفہ دیتا ہے تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ اس کا بدلہ ضرور دے، کیونکہ امیر کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وسائل کے تحت اس کو عطیہ دینا چاہیے۔ رہ گیا غریب، اگر کسی شخص کو کوئی غریب دیتا ہے تحفہ تو مل جاتا ہے، لیکن غریب کے پلے کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اس کے لیے حکم شریعت یہ ہے فَلْيُثْنِ، تحفے دینے والے کی تعریف کر دے، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کر دے۔ یہ شکرانہ جو ہوتا ہے یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ زبان سے یہ ہے اگر کوئی آدمی نعمت دے، تحفہ دے، ہدیہ دے تو اس کا زبان سے شکر ادا کر دے، مہربانی آپ کی، شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کی خیر ہو، اللہ آپ کو برکت دے، دعائیں دے دیں، یا اس کو تعریف کر دے، یار آپ بہت اچھے آدمی ہیں، محبت والے آدمی ہیں، غریبوں کی آپ پرورش کرتے رہتے ہیں، مسکینوں کا پتہ کرتے رہتے ہیں، شادی اور غمی میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے، جو بھی کر سکتے ہیں۔ یا بالارکان، اپنے اعضاء کے ساتھ اس کی خدمت کر دیں، جتنا ممکن ہو، زبان سے، دل سے، ہاتھ سے، اپنے جسمانی خدمات سے اس کو کوئی اور تحفہ دے۔ یہ جو تعریف کا تحفہ ہے یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ اگر ہم اس کو یوں سمجھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ پاک نے اس امت کو کروڑ ہا نعمتوں سے نواز رکھا۔ ہم دن رات ان کا صدقہ ہی تو کھاتے ہیں، ان کے جوڑوں کا صدقہ ہی تو ہے ہم آباد و شاد ہیں۔ اب کیا خیال ہے ہم اللہ کے نبی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے ہم پیغمبر خدا کو تحفہ دیں، ان کی عطا کا بدلہ دے سکیں؟ آج ہم 14 صدیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے کلام پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی ادائیں پڑھ رہے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا تحفہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب ہو رہا ہے، ایمان جیسی دولت نصیب ہو رہی ہے، ہم اس کا بدلہ کیا دے سکتے؟ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم اس بارگاہ میں کچھ نہیں پیش کر سکتے، ہم دعا ہی دے سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقیر جب کسی کے آستانے پہ جاتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے، جب اس کو کچھ خیرات ملتی ہے تو یہی دعا دیتا ہے، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیری نسلوں کی خیر ہو، تو آباد رہے، یہ تیرا آستہ شاد رہے، اور یہ تیرا اونچا بوا ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ فقیر یہی دعائیں دیتا ہے۔ اور بھائی جب امتی کو مصطفیٰ کے گھر سے، در سے صدقہ ملتا ہے، نعمتیں ملتے ہیں، امتی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ مصطفیٰ کا در بھی آباد فرما، آپ کے صحاب کو بھی شاد فرما، مصطفیٰ کی آل کو بھی آباد فرما، اللہم صلی وسلم، مولا آپ کو بھی سلامت رکھ، آپ کی آل اولاد کو بھی سلامت رکھ۔ تو گویا یہ درود و سلام پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، محمد عربی کو یہ تحفہ دینا، یہ مصطفیٰ کے در کی عطا کا صدقہ ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ امتی اور کچھ نہیں دے سکتا، کم از کم کملی والے کو دعائیں تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر امتی کے دعا کا محتاج نہیں ہے، پر امتی جب مصطفیٰ کو یا اپنے پیغمبر کو دعا دیتا ہے تو اس کی جھولی میں پھول پڑتا ہے، اس کی اپنی جھولی اور اس کی زندگی آباد ہوتی ہے۔ اس لیے امتی کو اپنے پیغمبر سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے، روزانہ سلام کا تحفہ بھیجے، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ سے خیرات آتی ہے، اس کا جواب آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ یہ جواب روزانہ بیس پہ آتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میں مسئلہ یہ کلیئر کر دوں،
جب انسان درود پاک پڑھتا ہے نا، یہ نہیں ہے ایک آدمی ایک جگہ پہ بیٹھ کے 100 بار درود پاک پڑھتا ہے فرشتے 100 کا بنڈل لے کے جاتے ہیں، نہیں، انسان جب ایک درود پڑھتا ہے وہ فوراً بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کا جواب آ جاتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے، دوسرا پھر پہنچایا، بالترتیب پہنچایا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنی بار درود پاک پڑھتا ہے اتنی حاضریاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں درج ہو جاتی ہیں، اتنے جواب مصطفیٰ کی طرف سے امتی کو پہنچ جاتے ہیں۔ امتی دعا کرتا ہے اللہ میرے مصطفیٰ پہ رحمتوں کا نزول کر، مصطفیٰ کیا کرتے ہوں گے، اے اللہ میرے امتی کی خیر کیا خیال ہے؟ وہ ہم کبھی کسی سے ترلے کر کے دعائیں کرواتے ہیں، کیوں نہ کریں کہ ہم کملی والے سے ہی گزارش کریں۔ بہترین طریقہ ہے درود و سلام، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے کون سا پڑھنا ہے، بابا جون سا آتا ہے وہ درود، ہم نے تو غلامی کرنی ہے، غلامی میں کون سا نخرہ ہوتا ہے، یوں نہ کرو تو یوں کرو، یوں نہ کرو تو یوں کرو، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو درود ابراہیمی آتا ہے تو محبت سے پڑھ دے، کسی کو صلاۃ السلام علیکہ آتا تو محبت سے پڑھ دے، کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو خوشی سے پڑھ دے۔ بھائی ادب و محبت سے پڑھنا ہمارا کام ہے اور ہماری جھولی میں خیرات ڈالنا مصطفیٰ کا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کو عطیہ ملے، اگر بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کا بدلہ ضرور دے، اچھا لگتا ہے۔ اگر فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کی تعریف کر دے، تو اس کو دعا دے دے، اس کے لیے خیر مانگ لے، تو یہ اس کا بدل ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، جو آدمی تحفہ دینے والے کی تعریف کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا شکرانہ ادا ہو گیا۔ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، اگر کوئی آدمی تحفہ تو لے لے، زبان بند ہو جائے، نہ اس کی تعریف کر سکے، نہ اس کو دعا دے سکے، نہ اس کی نعمت کا اظہار کر سکے، کچھ نہ کرے، زبانیں بند ہو جائیں، اس کو چھپانے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی فرماتے فقد کفر، اس نے ناشکری کی ہے۔ لہذا اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے تو اس کو دعا دے، نہیں دے سکتے دعا کم مت کریں، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعمت، آپ نے بڑی محبت سے، اور بھئی کہ محبت سے ایک کھجور بھی دے تو وہ بہت بڑی نعمت۔ محبتیں کہاں رہ گئیں؟ عداوتیں ہی ہیں، اور پیار کہاں رہ گیا یار؟ دشمنیاں ہی ہیں، کوئی دیکھ کے راضی نہیں ہے ایک دوسرے کو۔ اگر اس زمانے میں بھی کوئی آدمی کسی سے پیار کرتا تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آخری جملہ حدیث کا سنو، فرمائے ومن تجلا ومن تحلا بما لم یؤتا کانا کلابس ثوب زور۔ سرکار نے فرمایا اگر ایسی کوئی تعریف کرے جو اس کے پاس وہ نعمت نہ ہو تو یہ ایسے ہے جیسے فریب دینے والے کپڑے پہننے والے کی طرح۔ مثال مشکل ہے، میں آسان کر دیتا۔ ایک خاتون تھی، اس کی کہاوت تھی، سرکار نے اس کی کہاوت کو مثال میں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میری ایک شوکن ہے، میں چاہتی ہوں اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، بن سنور کے رہوں، میری شوکن دیکھے تو وہ جلتی رہے، اس کو تکلیف ہو، اور اس کو یہ پتا چلے یہ جو بن سنور کے رہتی ہے اس کا مطلب ہے میرا خاوند اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھ سے کم کرتا ہے۔ میں اچھے کپڑے پہن کر اس کو دکھاؤں، اس کو پتا چلے میری خدمت زیادہ ہوتی ہے اس کی، جلانے کی نیت سے۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی آپ کو تحفہ دے، نعمت دے، اس کی ایسی تعریف کرے جو اس میں خوبی ہو، اگر اس میں خوبی نہیں ہے تو وہ تعریف مت کرے۔ اگر آپ ایسی تعریف کرو گے جو جھوٹی ہوگی، اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے، مثلا ہم پیٹھ پیچھے کہتے ہیں یہ بندہ بڑا بخیل ہے، جی بڑا بخیل ہے، اگر وہ کبھی ہمیں تحفہ دے دے ہم کہیں گے آپ جیسے زمانے میں سخی ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جلانے والی بات ہے نا۔ سرکار نے اس جلانے والی عورت سے تشبیہ دی ہے، فرمایا اس فریب کار عورت کے کپڑوں کی طرح۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی تعریف کریں جو اس میں پائی بھی جائے، اس کی خوبی بھی ہے۔ ماشاءاللہ جی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے ہماری خدمت کی ہے، اللہ آپ کو کرے۔ وہ جو توفیق دی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت، اس کے اندر خوبی ہے، وہ تعریف کریں۔ ایسی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے جو خوبی نہ ہو ہم ویسے ہی بڑھاتے جائیں، میں ٹوٹی پھٹا ایسا، اس کے بلکہ یوں کہا جاتا ہے
حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کی جھوٹی تعریف کرے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، مولا اس جھوٹے پہ گر نہ جاؤں۔ تعریف بھی وہ کرنی چاہیے جو اس کے اندر موجود ہو۔ دو جملے اور سن۔ کبھی یہ فریب کاریاں ہر بندہ کرتا ہے، ہر طبقے کا آدمی کرتا ہے۔ کبھی فقیر کرتا ہے۔ فقیر کیا کرتا ہے؟ کپڑے اچھے پہن کے کسی کے سامنے سے گزرے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، دیکھو فقیر اتنے اچھے کپڑے پہن پھر۔ غریب ایسا کر لیتا ہے، یہ بھی فریب کاری ہے، ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کپڑے پہن، اچھے پہن، جلانے کے لیے تو نہ پہن۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ علماء والا لباس، اولیاء والی شکل، صوفیاء والی شکلیں بنا لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ یار ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، کیسا بندہ ہو گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ او بھائی اگر کسی اللہ کے محبوب بندے کی شکل بنانی ہے اس لیے کہ یا اللہ میں اندر نہیں ہو سکا، ظاہر سنوارنا میرا کام ہے، باطن سنوارنا تیرا کام ہے، میں شکل تیرے بندوں کی بنانا میں جانتا ہوں، میں ان کی شکل بنا رہا ہوں، تو میرا من ویسا، اس نیت سے پہلے تو ساری عبادت ہے۔ اگر اس لیے سے پہنے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں پیچھے دہشت گردی کے دنوں میں لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، کیونکہ داڑھی والے کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں حیا موجود تھا، لیکن داڑھی رکھ کے وہ اپنی بدماشی اور دہشت گردی انہوں نے شروع کر دی مسلمانوں کو، اور بالخصوص اہل اسلام کو اور اہل سنت کو اور اہل عمل لوگوں کو انہوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جب پتہ چلا یہ تو فریب کاری ہے، تو پھر نہ انہوں نے پگڑی والوں کو دیکھا، نہ انہوں نے داڑھی والوں کو دیکھا، انہوں نے ہر ایک کی پگڑی اچھالی، پھر ہر ایک کو چیک کیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا رنگ اختیار کر کے فریب کاری کرے تو شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اور نہیں، فریب نہیں کسی کو دینا، کسی کو مکر میں نہیں پھنسانا، بلکہ کسی کی شکل بنا کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، بلکہ جو اصل ہے وہ دینا۔ اگر کسی کو کوئی آدمی نعمت دے تو شکریہ ادا کرے، پہلی بات بدلہ دے دے، بدلہ دینے کی طاقت نہیں تو شکریہ ادا کرے، اس کی تعریف کر دے، ایسی تعریف کرے جو اس میں خوبی ہے، فریب کاری کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کو تحفہ دینا بھی چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، انسان قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربت نصیب فرمائے، دوریوں سے محفوظ